ایک عورت بھی اللہ کی بہت خوبصورت اور حسین تخلیق ہے، موتیوں سے بھی بڑھ کے قیمتی ہے، اور اللہ نے اس کو جو حسن دیا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا حسن سب کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جس کے لیے پیدا کیا ہے، جس کے لیے بنایا ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچپن سے ہی ایک چھوٹی سی بچی کو بھی جو شوق ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سجنے، بننے، سنورنے کا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی لپسٹکس کا کیا حال کرتے ہیں، صرف اپنے اوپر نہیں لگاتے، دیواروں میں بھی لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی۔ تو سجنا، بننا، اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھا زیور، یہ عورت کی کمزوری ہوتی۔ ہر عورت کو کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا یا زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اگر روزانہ اپنی زیب و زینت کا اہتمام نہ کرے تو خاص خاص مواقع پر ضرور کرتی، اور پھر اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف زیب و زینت کرنے کا شوق نہیں ہوتا، اس کو نمایاں کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر یہاں ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ زیب و زینت کس کس کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور کس کے سامنے نہیں۔ تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس آیت سے متاثر ہو کر تحریر کر دی گئی۔ بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اپنی تفسیر لکھیں، لیکن اس کا تو وقت نہیں، سوچا چلے ایک آیت ہی صحیح، بلغوا انی ولو آیہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ بہت دھیان سے، توجہ سے۔ وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کیا کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی بخشش اور بڑا اجر کس کے لیے ہے؟ ان صفات کے حامل مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ تو ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کیا ارشاد؟ پیج 4، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں، نامحرم مردوں کو نگاہ بھر کے نہ دیکھیں، اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، کسی مرد یا کسی عورت کا سطر نہ دیکھیں، یعنی جو حصے چھپا کے رکھنے کے قابل ہیں، فحش تصاویر اور فحش مناظر نہ دیکھیں، ادھر ادھر تاک جھانک نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ تو یہ حکم ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی جسم کے قابل ستر حصے چھپا کر رکھیں۔ باریک اور تنگ لباس، خصوصاً چست پاجامے، سطر ڈھانپنے کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ زنا، بدکاری اور فحاشی سے بچیں، بلا ضرورت اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ کھولیں، ہم جنس پرستی سے دور رہیں، جانوروں یا مصنوعی آلات سے جنسی خواہش پوری نہ کریں۔ پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی جسمانی ساخت اور شکل و صورت کی خوبصورتی کو نمایاں نہ کریں۔ زینت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، جسم کا فگر بھی اور شکل و صورت کی خوبصورتی بھی۔ پھر مصنوعی اور آرائشی زینت جیسے زیور، لباس یا میک اپ وغیرہ چھپا کر رکھیں، نان محرم سے۔ باریک لباس نہ پہنیں، گھر سے نکلتے وقت تیز خوشبو نہ لگائیں، کیونکہ وہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لبخشن ہوتی ہے، اب یہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ سیدنا ابن مسعود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کالرداء والثیاب، جیسے چادر اور کپڑے، چادر جو اوپر کی چادر یا گاؤن وغیرہ ہوتا ہے، یا جو کپڑے نیچے سے نظر آ جاتے ہیں۔ یاد رہے زینت ظاہر ہونے اور زینت ظاہر کرنے میں فرق ہے، ایک وہ ہے جو آپ خود کھول دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اتفاق سے ہو جاتی ہے۔
پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں. خمار یعنی سر کے کپڑے یا دوپٹے سے خواتین سر، بال، کان، گردن اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ کچھ خواتین جب اسکارف پہنتی ہے تو اس کو اتنا زیادہ اس ڈرور کی طرح لپیٹنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ بعض اوقات تو گلے کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور سینہ تو پورا کھل جاتا ہے. بعض ایک پلو اوپر کر کے نقاب بنا لیتی ہیں، ان کا آدھا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی آدھا ڈھانکا ہوا ہوتا ہے، آدھا نمایاں ہوتا ہے، وہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ توجہ کھینچنے لگتا ہے. تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ عورت اپنے سینے کے حسن کو چھپا کر رکھے مردوں سے، کیونکہ یہ مرد کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے. باریک دوپٹہ جس میں سے بال اور گردن جھلک رہے ہو وہ نہ اوڑھیں. زمانہ جاہلیت میں عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، بلکہ جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کے گزرتی. بسا اوقات وہ اپنی گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں تک ننگا کر لیتی تھی. کیا کیا؟ گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں، ان کو نکال لیتی تھی. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اسکارف اس طرح پہنتے ہیں کہ کانوں کا زیور باہر لٹک رہا ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے مواقع پر پردے کا اہتمام کریں. سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ان سب نے اپنے تہ بندوں کو کناروں سے پھاڑ کر ان شوہر کا پرنانا، شوہر کا پردادا، اوپر تک آباء و اجداد، یا اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹوں میں بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، پڑنواسے نیچے تک سب آ جاتے ہیں، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، شوہر کے پوتے، شوہر کے نواسے نیچے تک، یعنی ستیلے بیٹے بھی، اس میں شوہر کے بیٹے اور ان کے آگے بچوں کے بچے بھی سب آ جاتے ہیں. یا اپنے بھائیوں کے لیے، سگے بھائی، ستیلے بھائی، رضائی بھائی، تینوں اس میں شامل ہیں. یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، سگے بھائیوں کی اولاد، ستیلے بھائیوں کی اولاد، رضائی بھائیوں کی اولاد یعنی بھتیجے، بھتیجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ. یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، سگی بہنوں کی اولاد، ستیلی بہنوں کی اولاد، رضائی بہنوں کی اولاد یعنی بھانجے، بھانجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ. یا اپنی عورتوں کے لیے، قابل اعتماد اور باکردار عورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة، پہلی تاپت پیش ہے، ٹھیک کر لیجئے. لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے. بعض اوقات لوگ حد کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں ایک دوسرے کو، تو اتنا زیادہ چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے، یہ بھی درست نہیں. اور پھر اس طرح بھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے، یعنی جس طرح وہ فیل کرے اس عورت کو، پھر گھر جا کے اپنے میاں کو اس کی ساری تعریف کر کے بتائے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے. یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، لوڈیاں اور غلام مراد ہیں یہاں، لیکن جو گھریلو ملازمین ہیں یہ لوڈی غلام میں شامل نہیں ہوتے، ان سے احتیاط برتنی چاہیے. گھریلو مرد ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط رویہ اختیار کرے، جیسے ڈرائیور ہو، چوکیدار ہو، ان کے ساتھ بہت ہنس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں. مذکورہ بالا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش رکھیں. جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتیں، یعنی ان میں سے جو بھائی جوان ہیں یا بیٹے جوان ہیں یا پوتے وغیرہ، تو ان کے سامنے اپنے سینے کو بہت نمایاں نہ کرے اور اسی طرح اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے غلام لائے جو آپ نے ان کو ہبہ کر دیا. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا جب وہ اسے اپنے سر پر اوڑھتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا، جب وہ اسے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا. یاد رکھیے وہ پاؤں بھی چھپا رہی تھی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ الجھن دیکھی تو فرمایا بے شک تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے. اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا. یہ فزاری تھے، سخت سیاہ فام. سیدہ فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہا. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد، یعنی یہ کون سے مرد ہیں جن سے پردے میں نرمی اختیار کی جا سکتی ہے؟ نکاح کی حاجت نہ رکھنے والا. بعض ہوتے ہیں بچپن سے خاندانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی ایک بچوں کی طرح ہی ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر بڑھاپے کی عمر میں ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو وہ یعنی کہ گھروں میں اگر ہوتے ہیں ان کو گھر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں ہوتا. عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا، بدو قسم کا، بے وقوف بدو جس میں شہوت نہ ہو، بالکل بوڑھا. بعض اوقات ایسے بچے ہوتے ہیں نا، اسپیشل بچے کہ جن کو کوئی مینٹلی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جنسی خواہشات سے آری، مخنث اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو. یہ یاد رکھیے، کیونکہ بعض ہجڑے جو ہیں
ان کے اندر سب کچھ ڈیولپڈ ہوتا ہے. لیکن ایک وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو. یہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے. نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو، جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہو، جن کو کوئی سمجھ نہ ہو پیریڈز کیا ہوتے ہیں، اور یعنی ابھی ان کی عورتوں سے متعلق جو خاص باتیں ان کو سمجھ نہ ہو. ابن کثیر کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو، بدصورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو. جس دن بچہ یہ کہ نا ماما وہ بہت خوبصورت ہے، تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے. کسی خاص عمر کی یہاں قید نہیں. بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کریں. لیکن افسوس ہوتا ہے ان خواتین پر جو اچھے بھلے جوان لڑکوں کو گلے لگا لیتی ہیں، یا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتی ہیں، یا ہاتھ ملانا شروع کر دیتی ہیں. یہ بھی اس حکم کے منافی ہے، چاہے بچپن سے اس بچے کو آپ نے پالا ہی کیوں نہ ہو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے. یعنی مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلیں، یعنی چلتے ہوئے بھی ایک وقار کا خیال رکھیں. جھنکار والی پازیب نہ پہنے، یعنی پاؤں کا زیور ایسا کہ جو چن چن کرے اور بازار میں دوسروں کو متوجہ کرے وہ نہیں پہنے. باہر گھر میں پہن سکتے ہیں. آواز پیدا کرنے والا جوتا استعمال نہ کرے، یعنی جیسے بہت ہائی ہیل پہن کے پھر وہ ٹک 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 سے سب متوجہ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچیں. تیز خوشبو استعمال نہ کریں. ابن کثیر کہتے ہیں اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے. اسی ضمن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں. زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی اور اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی تو وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازیب کی جھنکار سنائی دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے. تو اس لیے خوشبو کے معاملے میں بھی احتیاط برتیں. ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جو پھیل رہی ہو، خصوصاً اگر آپ بازار سے ہو کر گزر رہے ہیں یا مردوں کے ساتھ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی انٹریکشن ہے، یا گھر میں کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جو محرم نہیں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ.